اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وقاص چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں کیا کشمیر نیوز۔ کفر چکا خدا خدا کر کے ایک بہت بڑی تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں آج جو اریام پل کا جو ایک حصہ تھا وہ ادھورا چھوڑا گیا ہوا تھا، اس پہ کرپشن ہو رہی تھی۔ آج اس احتجاج کے نتیجے میں، عوامی احتجاج کے نتیجے میں دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈوڈیال میں اوورسیز کونسل کے صدر اور عظیم سماجی شخصیت حاجی شیر عالم صاحب موجود ہیں، تو ان سے ہم چک اریام پل کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور مزید کچھ اہم سوالات ہیں وہ بھی ہم ان سے کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص صاحب، اصل یہ ہے چیک اریام پل کے بارے میں جو آپ نے بات کیا، میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص اسلام گڑھ کے جو دوست تھے پریس کلب والے، انہوں نے بھی وہاں پر احتجاج کیا، دوسری بار پھر احتجاج کرنا چاہتے تھے، تو میری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے اس احتجاج کو کینسل اس لیے کیا، ہمارے مذاکرات ہوئے تھے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کر دیا تھا کہ فیبروری میں ہم کام شروع کریں گے، تو پھر ہم نے اعلان کیا تھا اگر فیبروری میں انہوں نے کام شروع نہ کیا تو اس صورت میں ہم مارچ میں پھر احتجاج کریں گے، تو فیبروری میں یہ کام شروع ہو گیا۔ میں تمام پریس کلب کے جو ممبران ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ پورے میرپور کے وکلاء کا بھی، ڈڈیال کے جو لوگ ہیں، صدائے حق کے والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا احتجاج کیا، اور آج عوامی احتجاج کی ہی وجہ سے یہ پل جو ہے پایا تکمیل تک پہنچا، اور بلکہ بیرونی ملک میں آورسی جو لوگ تھے انہوں نے بڑا احتجاج کیا۔ ہمارے چیئرمین جناب اسلم آزاد صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، کنٹینیو اس کے اوپر لگے رہے، اور یہاں پر جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ فیبروری میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ پل بنائیں گے، اس کے اوپر ہم نے احتجاج بھی اسی ہی وجہ سے کینسل کیا تھا، تو آج اللہ کے فضل سے کام شروع ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ آئی صاحب، دوسرا میرا آپ سے سب سے بڑا اس وقت بہت ہی اہم ایک سوال ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو کشمیری ہیں اور پاکستانی ہیں وہ برطانیہ کی سرزمین پر آباد ہیں، تو اپنے روزگار کے سلسلے میں انہوں نے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک مردم شماری کی مہم چلی ہے، اس مردم شماری میں کشمیر کے حوالے سے بھی ایک خانہ بنایا گیا ہے کہ اس پہ ٹک کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں، ہم اکثر آپ کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کچھ لوگ اس کے حمایتی ہیں اور کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں۔ آیا کہ آپ بھی ایک جو ہے نا تاریخی حوالے سے ایک اہم شخصیت ہیں، تو ہم آپ سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں، جو اس کے حامی ہیں وہ صحیح ہیں؟ وقاص صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہ بات کیا ہے، بہت بڑا ایک آپ نے ایشو پر آپ نے انگلی رکھی ہے۔ جناب برطانیہ سے بھی مجھے کل ٹیلی فون آیا تھا، مولانا فضل داد صاحب نے فون کیا تھا کہ آپ اس مسئلے کو بہتر جانتے ہیں تو اس کی نشاندہی کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے اس بارے میں۔ جو لوگ آج یہ بول رہے ہیں کہ ادر کی جگہ ٹک کر کے کشمیر لکھا جائے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب پاکستان کامن ویلتھ سے نکلا تو ہمارے پاسپورٹوں کے اوپر جموں کشمیر جہاں پر لکھا ہوا تھا، تو کشمیر کے بارے میں گورنمنٹ برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ کامن ویلتھ میں ملک نہیں ہے، لہذا ہمارا نمبر پہلے آتا۔ تو اس صورت میں پھر ہم نے وہ کشمیر والا جو لکھا ہوا تھا جموں کشمیر، اس کو کراس کرا کے وہاں پر پاکستان کی مہر لگوائی تھی کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ بات گورنمنٹ برطانیہ، یہ بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے، یہ کبھی وقت نے اجازت دی تو میں اس پر بات کروں گا۔ گورنمنٹ برطانیہ اس کے اوپر پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو لوگ ایشین لوگ ہیں ان کو کس طرح یہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ کینیا اور یوگنڈا کے جو لوگ تھے ایشین، برٹش پاسپورٹ کی وجہ سے گورنمنٹ برطانیہ کو لینا پڑا تھا۔ تو اس صورت میں یہ ہمارے بارے میں یہ سوچ رکھتے تھے۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ اس پاکستان بنگلہ دیش میں جب چینج ہوا تو برطانیہ نے اس کو ریکگنائز کر لیا، بھٹو صاحب جذبات میں آ کر کامن ویلتھ سے نکل گئے، تو پھر برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ملک کامن ویلتھ میں ہے اور ایک نہیں ہے، تو دونوں کو برابر کے ہم حقوق نہیں دیں گے۔ تو اس صورت میں کشمیری کسی لسٹ میں ہی نہیں آتے تھے، تو پھر ڈیول نیشنل جو ہے اس کے فارم کے اوپر سین کرایا گورنمنٹ برطانیہ نے کہ اگر ہمیں ان لوگوں کو نکالنا پڑا تو یہ نہ کہیں کہ کینیا اور یوگنڈا کے جو لوگ برٹش ہیں ان کی طرح کہ یہ ہم نہیں نکلیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ آپ پاکستانی بھی ہیں، کیونکہ ڈیول نیشن کے سین جب کرنے کے بعد ہماری 20 نسلیں وہاں پیدا ہوتی رہے ہیں، تو وہ سٹل ہم پاکستانی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آج وہ پاکستانی سے، وہ کشمیری سے ہم پاکستانی بنے، اور پھر ابھی وہاں پر کشمیر کا ٹک کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتی۔ اس میں نقصانات بہت سے ہیں، کبھی تفصیل سے بات کروں گا، اللہ نے اگر موقع دیا تو کسی مجلس میں۔ اصل بات یہ ہے کہ کشمیری جو ہمارے پاس جو شناختی کارڈ ہے، جس کو آورسی کارڈ بولتے ہیں، کیا وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ ہم کشمیری ہیں؟ اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے۔
پاکستانی ہمارے پاس پاسپورٹ بھی ہمارے پاس پاکستانی ہے، آورسی کارڈ ہے، تو وہاں پر کشمیری لکھنے سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں بینیفٹ کیا ہے، مجھے بینیفٹ اس کا زیرو نظر آتا ہے۔ تو جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ حق پر ہیں، اور اس کے اوپر میں تفصیل سے ڈیبیٹ بھی کسی دوست کے ساتھ کر سکتا ہوں جو کشمیر لکھانے کے حق میں ہے، اور دلائل سے بات ثابت کروں گا کہ وہاں پر جو پاکستانی ہے پاکستانی ہی لکھا جائے۔ تو جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں اس کا کوئی ریزن آپ کو بیان کر سکتے ہیں؟ وہ کیوں، اس کے پیچھے کیا بنیادی وجہ ہے کہ وہ اس کی بھرپور انداز سے حمایت کر رہے ہیں؟ مختصر جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا کہ کینیا اور یوگنڈا سے برٹش لوگ تھے، ان کے پاس برٹش پاسپورٹ کی وجہ سے پھر پاکستان کامن ویلتھ سے نکلا، اس کی وجوہات کیا ہوئی، پھر اسمبلی میں وہاں پر ایک پاکستانی بل پیش ہوا، اس میں پاس کیا ہوا، ہمارے خلاف کون سی باتیں گئی۔ وہ اصل میں دوست محب وطن ہیں، کشمیر سے بڑا پیار کرتے ہیں، مگر یہ جو حقائق میں بتا رہا ہوں اس سے وہ ناوافق ہیں، ان چیزوں کی ان کو واقفیت نہیں ہے، کیونکہ کچھ جذباتی دوست ہیں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور کچھ ایسے ہیں جو جن کی عمریں 2-2 4-4 سال تھی، وہ حقائق کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے تاریخ آزادی کشمیر کو تقویت پہنچے گی۔ کوئی تقویت نہیں پہنچتی۔ اگر کشمیری اپنے آپ کو ریکگنائز کرانا ہے تو پھر گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر گورنمنٹ آزاد کشمیر بات کرے اور پاکستان سے کشمیر کے خطے کو ریکگنائز کرے تو پھر تقویت پہنچ سکتی ہے۔ وہاں کشمیری لکھنے سے کوئی تقویت تاریخ آزادی کشمیر کو نہیں پہنچتی ہے۔ آزاد کشمیر اس وقت جو ہے نا تاریخ آزادی کشمیر کا بیس کیمپ مانا جاتا ہے، تو اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ گزشتہ کئی سالوں سے ہمیں تو ایسی کوئی اس طرح سے زبردست انداز میں کوئی تحریک ابھرتی ہوئی تو نظر نہیں آئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد حکومت ہے وہ تاریخ آزادی کشمیر کے والے سے اپنا اہم رول ادا کر رہی ہے؟ میرے خیال میں 73 سال میں تاریخ آزادی کشمیر کے لیے آزاد کشمیر حکومت نے کوئی رول ادا نہیں کیا، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے۔ آج جس حالات میں ملک گزر رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر تاریخ آزادی کشمیر کے سلسلے میں اگر اپنی رائے دیتے ہیں تو تاریخ آزادی کشمیر کے سلسلے میں اگر وہ تقویت پہنچنے والی ہوتی ہے تو دوسری جماعتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے تاریخ آزادی کشمیر کو نقصان ہی لوگ پہنچا رہے ہیں، فائدے والی اس میں بات مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے سینکڑوں جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں، ہر جماعت اپنا موقف پیش کر رہی ہے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے، لیکن تمام جماعتوں کے جو رستے ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ یہ جدا جدا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جدا جدا کیوں ہیں؟ اصل بات یہ ہے تاریخ آزادی کشمیر کا جو اصلی بہترین رستہ ہے اس کے اوپر لوگ چل نہیں ہیں۔ دیکھیں اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں کشمیریوں کو جا کر ہمارے وزیر اعظم یا صدر کو کیس وہاں جا کر پیش کریں تو اس میں تقویت پہنچ سکے۔ پاکستان کا وزیر اعظم صدر وزیر خارجہ اس کیس کو کریں تو وہ تقویت نہیں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ کشمیر کا کیس کشمیریوں کو خود لڑنا پڑے گا۔ پھر ہم نے شملہ معاہدے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شملہ معاہدے میں یہ بھٹو صاحب یہ طے کر کے آئے تھے انڈیا اور پاکستان کشمیر کے بارے میں بات کریں، فریق ہم ہیں اور انڈیا اور پاکستان بات کریں تو اس لیے تاریخ آزادی کشمیر کو کوئی تقویت نہیں پہنچتی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے جو خورشید ملت نے بتایا تھا کہ اس خطے کو مہاراجہ ہری سنگھ کی باغی جانشین اور انقلابی حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے، 2 ممالک میں تسلیم کیا جائے، بالا آ کر ہندوستان خود مجبور ہو کر ایک دن اس کو ریکگنائز کرے گا اور اپنی وہاں سے فوجیں نکال لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نظریہ ہے، ہماری جو طریقہ کار ہے، تکمیل پاکستان جو ہے نا یہ اس کے اوپر ہماری نظر ہے، وہ ہم جو طریقہ بتا رہے ہیں اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور کشمیر کی آزادی میں بھی یہی فائدہ ہے، جس طرح ہماری جو بات ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو۔ بہت شکریہ آئی صاحب سے ہم نے آج زبردست قسم کے جو انتہائی اہم سوالات تھے موقع کی مناسبت سے وہ ہم نے ان سے سوالات کیے، آپ لوگوں نے ان سے جوابات جانے، تو آپ کے کمنٹس کا جا کشمیر نیوز کو انتظار رہے گا۔ تو آخر میں آئی صاحب آپ عوام کو جو برطانیہ کی سرزمین پر آباد ہیں ان کو، جو آزاد کشمیر کے اندر جو عوام ہیں ان کو جا کشمیر نیوز کے اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا۔ اصل بات یہ ہے کہ برطانیہ میں جو لوگ ہیں ان کو جو پرانے دانشور لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے، اور پھر جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہاں کشمیر کے خانے میں ٹک کرنی، ان کو 74 سے پہلے جو پاکستانی پاسپورٹ ہمارے پاس موجود تھے اس کے اوپر اسٹیٹ جموں و کشمیر لکھا ہوا تھا، ان کو کراس کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کی وجوہات کیا تھی، وہ صرف وہی دیکھ لیں گے تو میرے خیال میں مطمئن ہو جائیں گے۔ اور خاص کر یہ جو چیک ریام پل کے بارے میں برطانیہ کے لوگوں نے اور دوسرے ملکوں میں آورسی لوگوں نے جو ہماری حمایت کی اور اس کے اوپر سلسلہ چلتا رہا، بالخصوص جناب چودھری اسلم آزاد صاحب، ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کی تاریخوں کو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تب یہ کسی کام کو تکمیل پہنچے گی۔ بہت شکریہ آئی صاحب، اگلے پروگرام کے لیے جا کشمیر نیوز کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد
اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی اور ان سے بھی ہم انتہائی اہم سوالات کریں گے اور ان سے بھی جوابات جانیں گے۔ اللہ حافظ۔